بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننے کا یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم کائنات میں انسان کی حیثیت، کائنات کے ساتھ اس کے تعلق اور اس کی ذمہ داریوں کا ٹھیک طرح سے تعین نہ کر سکے. یہ سارے سوالات باہم مربوط ہیں ان سوالات سے جو ہم نے پچھلے ہفتے اس پروگرام میں جن پر بحث کی تھی اور اپنے ملک کے ممتاز اہل علم کی مدد سے بنیادی مباحث کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ہم چاہیں گے کہ اس سلسلہ گفتگو کو آج بھی جاری رکھا جائے اور انسان کے مقصد تخلیق سے لے کر کائنات کے ساتھ اس کے تعلق تک دیگر پہلوؤں کو بھی ہم آج زیر بحث لائیں. پروگرام کے شرکاء کے تعارف سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس کے استاد ہیں. MIT یونیورسٹی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا فزکس میں اور سائنس، کائنات، مذہب، ان کے بنیادی تعلق کے بارے میں آپ لکھتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں بہت معروف ہیں اس حوالے سے. ہمارے دوسرے مہمان جناب جاوید احمد غامدی، المعرض انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کی آپ سربراہ ہیں. قرآن مجید آپ کی فکر کا بنیادی مرکز اور محور ہے اور اس حوالے سے آپ کی تحقیقات ہمارے سامنے تصنیفی شکل میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی آتی رہتی ہیں. ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر سرمد عباسی، آپ فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، میتھمیٹیشینز ہیں میں سے آپ کا تعلق ہے اور ریاضی آپ کا شعبہ ہے جس کے حوالے سے آپ تحقیق اور سوچ و بچار کا عمل ایک عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے چوتھے مہمان جناب احمد جاوید، فلسفہ آپ کا بنیادی میدان ہے، اقبالیات بھی اسی ضمن میں آپ کی دلچسپی کا ایک موضوع ہے. اقبال اکیڈمی سے وابستہ ہیں اور ہمارے پروگراموں میں بھی اس سے پہلے تشریف لاتے رہتے ہیں. گفتگو کا آغاز ہم جاوید صاحب سے کریں گے. جاوید صاحب، انسان کا مقصد تخلیق اگر ہم مذہب کے حوالے سے، اور مذہب جب میں کہتا ہوں تو مراد اسلام اور قرآن مجید کے حوالے سے سامنے آنے والا مذہب ہے، وہ مقصد تخلیق کیا ہے؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا، اس سے پچھلے پروگرام کا خاتمہ غالباً اسی سوال پر ہوا تھا اور اس وقت میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جہاں تک کائنات کا تعلق ہے وہ تو اپنی عظمتوں اور وسعتوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کے مقاصد کی تعین حتمی درجے میں نہیں کر سکتے، لیکن اپنے حوالے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کر رہی ہے. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. سائنس کے لحاظ سے اگر اس کا کوئی جواب مل گیا ہے تو ضرور سامنے آنا چاہیے، لیکن قرآن مجید اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے. اصل میں یہ معرفت ہے، یعنی اس کی معرفت ذات اور اپنے پروردگار کی معرفت، جس سے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، کچھ نتائج نکلتے ہیں. ان تقاضوں اور ان نتائج کے لحاظ سے زندگی بسر کرنا یہ انسان کا مقصد تخلیق بن جاتا ہے. اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہے. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہ کائنات جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں انسان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے، پاکیزگی کا رویہ اختیار کرتا ہے یا اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے. چنانچہ قرآن نے ان لفظوں میں اس کو بیان کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے نفس انسانی کا اس طریقے سے تصفیہ کیا ہے، اس کو نقص سے درست کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے. دونوں راستے اس کو سجھا دیے ہیں. جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اس نے فلاح پا لی اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا اس نے اپنے آپ کو نامراد کیا. اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر پھر وہ اس پوری کائنات کے بارے میں متوجہ کرتا ہے کہ یہ در حقیقت پوری کی پوری کائنات اس وقت کے مقاصد کے لیے بنائی نہیں گئی. چنانچہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے سامنے یہ بڑی کہکشانیں بکھری ہوئی ہیں اور تمہارے سامنے یہ ستارے اور سیارے بکھرے ہوئے ہیں اور یہ تم سے بہت زیادہ وسیع ہیں. تمہاری دنیا تو بڑی چھوٹی سی دنیا ہے. یہ جو کائنات ہم نے بنائی ہے، ایک دن جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک عظیم انفجار ہوا اور اس کے بعد یہ وجود میں آ گئی. قرآن خبر دیتا ہے کہ ایک اور انفجار ہونے والا ہے اور اس انفجار کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم اس زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے. یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ فنا ہو جائے گی، وہ یہ کہتا ہے یہ ایک نئی صورت اختیار کر لے گی. اور جب یہ نئی صورت اختیار کرے گی تو اصل میں یہ جتنا تم بکھرا ہوا مادہ دیکھ رہے ہو، ہم اس کو جمع کر کے
تمہارے لیے ایک ایسی دنیا بنائیں گے جس میں جو اربوں انسان اب تک آ چکے ہیں ان کے لیے ایک بادشاہی قائم کر دی جائے گی. یعنی آخرت کا تصور جو ہے وہ مل کے اس دنیا کے تصور سے اس دنیا کے پورے تصور کو بیان کرتا ہے. اس پر وہ سوالات جو پروفیسر نے اٹھائے تھے، مثلا بچوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اسی طرح سے جانوروں کی پیدائش کے مقاصد کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو موضوع بنائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ابھی جو بات ہوئی کہ اس کائنات کے تصور میں انسان جو ہے وہ مرکزیت کا حامل ہے، اور اسی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کائنات اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور اس کے لیے ایک اسباب فراہم کرتی ہے. انسان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مر جاتا ہے، 50 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، 60 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، اس کا پورا پوٹینشیل ہمارے سامنے نہیں آ پاتا. تو کیا یہ خود اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ایسی دنیا کو مان لیا جائے جس میں انسان اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ ظہور پذیر ہو؟ غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے اور اس کا انجام پھر ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ سوالات پھر ذہن میں اٹھتے ہیں. جی، مثال کے طور پر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے، جن کا ذہن نہیں ہوتا ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، جو سن نہیں سکتے. ان کا کیا ہوگا؟ وہ بچے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں صرف غربت ہے اور جہاں بد اخلاقی ہے، تو ان کو جو ماحول ملا ہے اس کے حساب سے پھر ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں. چنانچہ یہاں پر اگر حالات اچھے ہیں ایک اچھا انسان پیدا کرنے کے واسطے، تو وہاں پر ایسے حالات ہیں جو انسان کو خراب کاموں کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو یہ امتحان کا تصور جو ہے بڑا مشکل ہے جب آپ اس کو، اگر آپ مزید کرے دیں اس کو، جو اس طرح سمجھ میں نہیں جی، آتا. آپ کے خیال میں اس طرح کے سوالات جو ہیں اس بنیادی تصور کی نفی کرتے ہیں یا اس کی تائید نہیں کرتے؟ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مخصوص تصور ہے جو ایک مخصوص سوچ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ہم چاہیں گے جاوید صاحب، آپ یہ جو سوال اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ اس طرح کے ڈسیبلڈ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس مجموعی تصور آزمائش سے پوری طرح منطبق نہیں ہوتا. جب آپ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا سائنس جب ابتدا کرتی ہے کسی چیز کی تو سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے؟ یعنی وہ بہت سے مظاہر کی توجیہ کرے گی، قابل اطمینان کر دے گی، بعض سوالات اس میں بھی باقی رہ جائیں گے. آپ علم کا سفر کبھی ترک نہیں کرتے. چنانچہ جب آپ فلسفے کی سطح پر چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جن سوالات پر ہم بحث مباحثہ جاری رکھیں. بحثیت مجموعی اس کائنات کا مقصد جب متعین کیا جاتا ہے، جیسے کہ احمد جاوید صاحب نے توجہ دلائی تھی، تو وہ کسی عامیانہ سطح پر نہیں ہوتا بلکہ ایک برتر سطح کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ان سوالات کو آپ لے لیجئے. تو سوال یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ تفصیل سے بات کریں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے.